والے انسانوں کو پیدا کیا ہے، یعنی بعد کے پیدا ہونے والے انسان کو پیدا کیا ہے۔ پہلا خاص انسان، دوسرے اس کائنات کی، یعنی ایک پہلے کے ایک بعد کے، ایک کرمان بھائی ایک پہلے کے ہیں ایک بعد کے، ایک کائنات کے بعد کے ہیں ایک کائنات کے پہلے کے ہیں، ایک اس وقت ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، ایک اس وقت کے ہیں جب سب کچھ تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک سورج کے محتاج ہے ایک سورج ان کا محتاج ہے، یعنی اگر ایک کائنات کے محتاج ہے ایک کائنات ان کی محتاج ہے، ایک محتاج کائنات ایک کائنات ان کی محتاج ہے۔ ایک کو مجبور بنایا ایک ان کو مختار بنایا، ایک کو مجبور بنایا ایک کو مختار بنایا، ایک کو اتنا مجبور بنایا کہ وہ ایک وقت میں ایک ہی جگہ جا سکتے ہیں، ایک کو اتنا مختار بنایا کہ ایک وقت میں 40 جگہ جا سکتے ہیں، ایک وقت میں 40 جگہ جا سکتے ہیں، 40 جگہ۔ بہت ساری دلیل ہے میری بھائی، بہت ساری دلیل ہے، بہت ساری دلیل ہے۔ جناب سیدہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا جناب سیدہ ہمارا عقیدہ ہے ہر رضا خانے میں آتی ہے؟ دنیا سوال کرے گی کہ حضور کیسے جا سکتی ہے، کیسے گئے ہوں گے؟ ایک وقت میں نے کہا یہ بیوی شہزادی ہمارا عقیدہ کہ ہر رضا خانے میں آتی ہے۔ بھائی آپ کی خاموشی نہ سمجھو، زور سے بولیے، آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں؟ آتی ہیں۔ تو اس عزا خانے سے دوسرے، اب اس یہاں بھوپال ساگر میں بھی عزا خانہ، 2 عزا خانے، 3 جگہ مجلس ہو رہی ہے کہ 3 جگہ میں وہاں بھی شرکت، ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی، امریکہ میں بھی، جہاں جہاں مجلس ہو رہی ہے۔ ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں، جب ایک بیوی یعنی جب خاتون یعنی جب زوجہ ہزاروں لاکھوں جگہ ایک وقت میں شرکت کر سکتی ہے تو شوہر علی مرتضیٰ کی سے صلوات بھیج دیجیے گا پر یہ تو بہت بلند ہے۔ اور نیچے آئیے، یہ بتائیے فرشتے مشہور کتنے ہیں حضور؟ فرشتے مشہور 4، کتنے ہیں؟ 4 فرشتے۔ فرشتوں کی تعداد لا تعداد ہے، فرشتوں کی تعداد لا تعداد ہے، مگر 4 زیادہ مشہور ہیں، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل۔ جبریل کا کام ہے اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچانا تھا، وحی لانا، وحی اعلان لانا، صحیفے لانا، کتابیں نازل کرنا، پیغام پہنچانا، یہ ہے جبریل کا کام۔ اور اسرافیل کا کیا کام ہے؟ وہ قیامت کے دن سور پھونکے گا، 3 سور پھونکنے سے۔ پہلی سور میں، سور کہتے ہیں آواز کو، پھونک کو، ایک آواز ایسی آئے گی۔ پہلی سور زمین کی طرف جیسے سور پھونکیں گے تو زمین والے ختم، اس کے بعد دوسری میں آسمان والے ختم، تیسری میں خود بھی ختم۔ ایسے میں ایک آواز آئے گی، علماء بیان کرتے ہیں یہ سورہ رحمان کے اس کی تفسیر میں ہے، علامہ جوادی بھی بیان کرتے ہیں، اور رب کا ذوالجلال والاکرام، یعنی اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ جب اللہ کا چہرہ باقی رہے گا ایسے میں 2 آواز آئے گی۔ پہلا سوال کرے گی کہ آج کس کی حکومت ہے، دوسرا سوال کرے گی للہ واحد القہار کی حکومت ہے۔ تو مسلمان ترجمہ کر کے اس آیت کا اتنا تو خود ہی لکھ رہے ہیں جب کچھ بھی باقی نہیں۔ پہلا سور زمین والے ختم، دوسرا سور آسمان والے ختم، تیسرے میں خود بھی ختم، اور کچھ بھی صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، واللہ وجہ للہ، یعنی اللہ کا چہرہ باقی ہے۔ بھائی 2 آوازوں کو جاگ کے سنیے گا، 2 آوازوں کو تو مسلمان قبول کر رہا ہے۔ ایک وہ آواز جو یہ کہے گا آج کس کی حکومت ہے، ایک وہ آواز جو یہ جواب دے گا للہ واحد القہار کی حکومت ہے، اللہ کی حکومت ہے۔ تو 2 آواز کا تو انکار نہیں کیا، 2 آواز کا تو اب علماء سے پوچھا یہ 2 آواز کون سی ہے؟ کہ جو پوچھے گی وہ محمد کی آواز ہوگی، جو جواب دے گی وہ علی کی آواز ہوگی۔ نعرہ دو آوازوں کا تو خود انکار کر رہے ہیں حضور۔ مسلمان کے مانتا ہے، ماننے پہ آ جائے تو آوازوں پہ آ جائے، اور نہ ماننے پہ۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ بھائی یہ بتائیے قرآن کون لایا، کس نے بتایا؟ دیکھا آدم کو دیکھا ہے؟ کہے نہیں جی،
آدم کو نہیں دیکھا، نوح کو دیکھا نہیں، ابراہیم کو دیکھا نہیں دیکھا، شیش کو دیکھا نہیں دیکھا، ملاحل کو دیکھا نہیں دیکھا، میلان کو دیکھا نہیں دیکھا، کواکب کو دیکھا نہیں دیکھا، ادریس کو دیکھا نہیں دیکھا، ادریس کو دیکھا، یوسف کو دیکھا، یعقوب کو دیکھا، یونس کو دیکھا، الیاس کو دیکھا نہیں، خضر کو دیکھا، کسی نبی کو نہیں دیکھا۔ جب آدم سے لگا کہ عیسیٰ تک کسی نبی کو نہیں دیکھا تو پھر ایمان کیوں لائے؟ ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں، ایمان کیوں ہے؟ کہ دیکھا نہیں، نبی نے بتایا ہے کہ آدم آئے تھے، بھائی گردن چڑھا کے مت سنیے گا، نبی نے بتایا آدم، تو آپ مجھے عرفان کا ایک جملہ کہنے دیجئے، نبی نے کہا آدم آئے تو مان لیا، نوح آئے تو مان لیا، ابراہیم آئے تو مان لیا، شیش آئے تو مان لیا، کواکب آئے تو مان لیا، جنت پہ یقین، صراط پہ یقین، پل سے یقین، محمد پہ یقین، یعنی کس نے کہا؟ محمد پہ کہا، محمد نے بتایا ہے تو عجیب مسلمان ہے جسے محمد نے بتایا، جسے محمد نے بتایا، جسے محمد نے بتایا، اسے کو مان لیا، جسے دکھایا۔ عجیب مسلمان ہے، ماننے پہ آ جائے تو یہاں تک کہ محمد نے بتایا، جسے بتایا اور جسے دکھایا۔ اور آئیے، میں نے کتاب کا نام لیا، ہماری ہندو بہن رائٹر انیتا رائے، اس نے ایک کتاب لکھی، بہت توجہ، اس نے کتاب لکھی انیتا رائے نے، سیرت النبی، جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے، 2 کتاب، ایک ہے مگر جلد 2 ہے۔ اس میں لکھا کہ مسلمانوں کا مجھے جو ہے نیٹ ورک جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا، اس میں نوٹ پوری نوٹ لگا ہے، اس میں نیٹ ورک سسٹم سمجھ میں نہیں آتا، ان کا میڈیا سمجھ میں نہیں آتا، اور آج تک نہیں آیا۔ نوٹ لکھا ہے اس نے سارے سیرت النبی بیان کر کے۔ اب سائل نے سوال کیا، آپ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کا اس میں جو ہے بھائی نیٹ ورک سسٹم میں کبھی کبھی موبائل جو ہے نیٹ ورک جو ہے باہر جانا پڑتا ہے بھائی، موبائل جو ہے اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں کسی سے مطلب تو اندر سے باہر آنا پڑتا ہے، پھر کبھی چھت پہ جانا پڑتا ہے یا کسی اور، اس لیے مگر مجھے بتائیے کہ اندر کا نیٹ ورک جو ہے ڈائریکٹ وہاں تک کیسے؟ انہوں نے انیتا رائے بیان کرتی ہے کہ مجھے مسلمانوں کا نیٹ ورک سسٹم اور میڈیا سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا کیوں؟ کہا عجیب مسلمان ہے، محمد نے اپنے چچا کے کان میں، آئے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے، کان میں حجرے کا نیٹ ورک، وہاں سے وہاں تک کہتے میڈیا، عجیب مسلمان ہے، عجیب مسلمان ہے۔ انیتا رائے بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا نیٹ ورک وہاں کیسے لگ رہا تھا، وہاں کیسے کام کر رہا تھا، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ چھپا ہے بھائی اندر کے بعد میں نے ابو بھائی کے کان میں کچھ کہا تو اس وجہ کیا پتا بات عام کیسے ہوئی کہ ابو طالب کان میں ہم کلمہ پڑھ لیتے، چچا جان آپ کان ہی میں کلمہ پڑھ لیتے، تو مسلمان کے نیٹ ورک میں سمجھ میں نہیں آیا بھائی مسلمانوں کے اگر نیٹ ورک اتنے ہیں اور یہاں تک آئے ہیں ماننے پہ آ جائے تو یہاں پر یعنی حجرے کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اور نہ ماننے پہ آ جائے تو میدان کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ صلوات ہے کی جگہ تو حضور آپ دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک سوال ارشاد فرمائے بھائی آج کی زمین موضوع جو ہے زمیندار کربلا، آج کی گفتگو ہے زمیندار کربلا پہ، علی پہ، علی جس کا نام علی اکبر ہے، علی علی علی، ہر بیٹا کا نام حسین نے علی رکھا۔ اب سنیے ایک ڈاکٹر جو ہے، ایک ڈاکٹر یعنی ایک انجینئر، ایک ڈاکٹر، ایک مولانا صاحب، ایک ذاکر، ایک خطیب، ایک مبلغ، ایک پروفیسر، ایک انجینئر، یہ تو کہہ سکتا ہے وہ
یہ تو کہہ سکتا ہے شعیب بھائی، بہت توجہ، یہ تو کہہ سکتا ہے وہ کہ میں بھی ڈاکٹر، میں بھی مولانا، میں بھی ذاکر، میں بھی خطیب، میں بھی مبلغ، میں بھی عالم، توجہ چاہتا ہوں، میں بھی انجینئر، میں بھی پروفیسر، میں بھی ڈاکٹر، میں بھی ڈاکٹر، میرا باپ بھی ڈاکٹر تھا، میرا دادا بھی ڈاکٹر تھا، میرا پردادا بھی ڈاکٹر تھا، میرا پردادا بھی ڈاکٹر تھا، میرا سکر دادا لکھنؤ کی زبان میں میرا سکر دادا بھی ڈاکٹر تھا. یہ تو کہہ سکتا ہے، مگر کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی ذاکر، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر یہ نہیں کہہ سکتا میں بھی مولانا، میرا بیٹا بھی مولانا بنے گا، میرا ڈاکٹر بنے گا، میرا بیٹا بھی ڈاکٹر بنے گا، میرا ڈاکٹر بھی میرا بیٹا بنے گا، میرا پوتا بھی انجینئر بنے گا، میرا پوتا بھی انجینئر بنے گا، میرا پرپوتا بھی انجینئر بنے گا. یہ نہیں بنے گا، یہ نہیں کہہ سکتا، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا بیٹا بھی عالم، میرا پوتا بھی عالم، اس کا بیٹا بھی عالم، اس کا بیٹا بھی انجینئر، اس کا بیٹا بھی پروفیسر، اس کا بیٹا بھی پروفیسر، اس کا بیٹا بھی ڈاکٹر، اس کا بیٹا بھی ڈاکٹر، اس کا بیٹا بھی ڈاکٹر. آئیے گھرانے میں لے کر چلنا چاہتا ہوں جو محمد کیسا تھا، جو یہ کہہ رہا ہے میرا پہلا بھی محمد، آخر بھی محمد، دوسرا بھی محمد، تیسرا بھی محمد، چوتھا بھی محمد، پانچواں بھی محمد، آخر بھی محمد، تیسرا بھی محمد. ہم سارے کے سارے محمد ہیں، ہم سارے کے سارے محمد ہیں. نہیں عرفان میرے مجمع تک بات نہیں پہنچی، میں پیغمبر کی خدمت لے کر چلنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ، آپ نے یہ تو کہہ دیا میرا پہلا بھی محمد، آخر بھی محمد، میرا اس کا بیٹا بھی محمد، یعنی علی بھی محمد، علی بھی محمد، حسن بھی محمد، حسین بھی محمد، حسین بھی محمد، سجاد بھی محمد، باقی بھی محمد، جعفر بھی محمد، صادق بھی محمد، قاسم بھی محمد، علی بھی محمد، علی بھی محمد، علی بھی محمد، تقی بھی محمد، تقی بھی محمد، عسکری بھی محمد، آخری بھی محمد. سب کہہ دیا، مگر یہ کیوں نہیں کہا کہ میرا پہلا بھی علی، آخر بھی علی، دوسرا بھی علی؟ یہ کیوں نہیں کہا؟ مجلس کیجئے اور سننا آپ کی عدالت میں رکھ رہا ہوں کہ سن نادان، میں کہہ تو دیتا، مگر جنہیں ایک علی برداشت نہیں ہوگا انہیں چودہ علی برداشت. سبحان اللہ. یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا ایک علی نہیں اتر رہا تو میں 14 علی کیسے اتر جائیں گے؟ میں کہہ تو دیتا، مگر جنہیں ایک علی برداشت نہیں انہیں 14 علی کیسے برداشت ہوگا؟ علی 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 علی. میں توجہ چاہتا ہوں ذرا، وہ دیکھیں جس نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا. جشن زمیندار، یعنی ایک گفتگو جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ زمینداری کربلا کے عنوان سے اور مصائب کے الفاظ سے. اب دیکھیں کہ ہر بیٹے کا نام علی رکھا بڑا حسین. محمد اللہ نے 14 بنائے، کتنے؟ 14. پہلا بھی محمد، دوسرا بھی محمد، تیسرا بھی محمد، آخر بھی محمد. سب کے سب محمد ہیں. محمد ہے یا نہیں ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. اب 14 کے علاوہ اللہ نے محمد نہیں بن ہی نہیں سکتا 15واں. معصوم ہے 14 کے علاوہ نہ گھٹ سکتے ہیں نہ بڑھ سکتے ہیں. اب اللہ نے اس میں جو 5واں 14 میں مولا حسین، وہ اپنے وقت کے اپنے نانا محمد سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ بغیر نانا کے سکون نہ آتا تھا. جو جسم دانا نے ہر جگہ پہچانوایا ہو، سجدے کو دل دے کے پہچانوایا ہو، دامن اگر تو گود میں اٹھا لیا ہو، کاندھے پہ جس کے لیے ناکا بنے ہو، وہ کیسے نانا نواسے میں اتنی محبت تھی. نہ نانا نواسے کے بغیر رہ سکتا تھا. ہائے ہائے، نہ نواسا نانا کے بغیر، نہ نانا نواسے کے بغیر. نانا تو اس دنیا سے چلے گئے. حسین روز محمد کی قبر پہ آنا اور جانا، ملائکہ میں تلاطم کہ نانا پروردگار تو نے محمد کو اٹھا لیا، میرے نانا کو اٹھا لیا. میں جب مجھے نانا کی زیارت کرنا ہوتی تھی تو میں اپنے نانا کی، جب میرا اپنے دل کے سکون ملتا تھا تو نانا کی زیارت کر لیتا تھا. نانا کی قبر پہ آنا جانا، آنا جانا. نانا میرا اب دل نہیں لگ رہا، نانا قبر سے باہر آ جائیے. ملائکہ میں جب یہ تلاطم ہوا
تو اللہ نے کہا جبریل کو بھیجا حسین اب ہم تمہیں ایک ایسا بالکل محمد عطا کریں گے. میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ چاہتا ہوں, جو رفتار میں گفتار میں آئے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں, میں فضائل علی سنیے توجہ چاہتا ہوں, زمیندار کربلا فضائل کہ جو گفتار میں رفتار میں ایک محمد اور بھیج رہے ہیں. بس اللہ نے 14 میں سے تصویر بنانا شروع کی, تصویر بنانا شروع کی. 14 کے علاوہ نہیں بن سکتی, مگر 14 کی تصویروں کو دیکھ کر علی کو دیکھا, ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں, تو عباس بنا دیا. محمد کو دیکھا تو علی اکبر بنا دیا. علی عباس ہے علی کی تصویر, عباس ہے علی کی تصویر, علی اکبر ہے محمد کی تصویر. اب شاعر بڑی چیز بات کہتا ہے, میں ٹائم نہیں ملا طویل تو میں جاتے ہوئے پھیلاتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ روزانہ روز مولا حسین تھے رسول اللہ کو محبت اور نانا نواسے کو محبت کہ نانا تو شاعر کہتا ہے ختم رسول نے خام میں شبیر سے کہا, ختم رسول نے خام میں شبیر سے کہا, یعنی قرآن پاک نے تفسیر سے کہا, روح نے بدن سے لوح نے تحریر سے کہا, دین خدا نے دین کی تقدیر سے کہا. بھائی نہیں پہنچے, نہیں سمجھے. ختم رسول نے خام میں شبیر سے کہا. نانا نواسا بے چین ہے نانا کی محبت کی وجہ سے, نانا کی محبت کی وجہ سے, اس لیے کہ نانا چلے گئے, نانا حسین نہیں رہا گا, تو اس لیے روز نانا کی قبر آنا اور ایک جملہ کہنا ختم رسول نے خام میں شبیر سے کہا. جواب آیا ختم رسول نے خام میں شبیر سے کہا, روح نے بدن سے لوح نے تحریر سے کہا, دین خدا نے دین کی تقدیر سے کہا, قرآن نے تفسیر سے یعنی قرآن کی تفسیر نے تفسیر سے کہا. کیوں ہے اداسیا میرے مظہر کی شکل میں پھر آ رہا ہوں علی اکبر کی شکل میں پھر آ رہا ہوں علی اکبر کی شکل میں پھر آ رہا ہوں علی اکبر کی شکل میں پھر آ رہا ہوں علی اکبر کی شکل میں. بس روزانہ روز جانا روزانہ روز جانا. حسین توجہ چاہتا ہوں 11 شعبان کبھی کبھی تاریخ پر نظر کیا کیجئے. 11 شعبان 43 ہجری منگل کا دن صبح فجر کے وقت حسین معراج حسین صاحب معراج مصلی رسول پہ نماز ادا کر رہے تھے. توجہ چاہتا ہوں شہر مدینہ محمد کا گھرانہ, علی کی حویلی, ام لیلا کا آنگن, ام لیلا کا آنگن. بس جبریل نے خبر دی حسین تمہارے گھر میں محمد کی تصویر آ گئی, محمد کی تصویر آ گئی ام لیلا کی آغوش میں. بس حسین تاریخ بتاتی اس طرح چلا جیسے جناب موسیٰ کوہ طور سے یعنی برق کی طرح حسین گھر میں آئے. آنے کے بعد علی اکبر کو لیا, لینے کے بعد اور مسجد اور ممبر کے قریب یعنی ممبر اور مصلی کے قریب رکھ دیا. پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو ختم رسول نے خام میں شبیر سے کہا یعنی قرآن پاک نے تفسیر سے کہا, روح نے بدن سے لوح نے تحریر سے کہا, قرآن نے قرآن کی تفسیر سے کہا, روح نے بدن سے لوح نے تحریر سے کہا, دین خدا نے دین کی تقدیر سے کہا. کیوں ہے اداسیا میرے مظہر کی شکل میں آ رہا ہوں پھر علی اکبر کی شکل میں. دیکھو وہ گود میں سویا ہے چین سے, دیکھو وہ گود میں سویا ہے چین سے, نینوں کی گفتگو ہے شروع نور عین سے. نین آپ سمجھتے جانا, آنکھوں کو کہتے ہیں نینوں کی گفتگو ہے نور عین سے, نینوں کی گفتگو ہے شروع نور عین سے. دیکھو حسین مجھ سے ہے, میں ہوں حسین سے. آپ نے کہا سن لیا, میں ہوں حسین سے. دیکھو حسین مجھ سے ہے, میں ہوں حسین سے. اب دیکھنا ہو جس کو بھی بچپن رسول کا وہ آ جا کے دیکھ لے پوتا بدول کا. دیکھ رہا ہو جس کو بھی بچپن رسول کا وہ آ جا کے دیکھ لے. بولیے بھائی وہ آ جا کے دیکھ لے. بھائی بولتے ہوئے آپ کو تو شرما ہے, شرمایا مت کیا کیجیے. بولتے ہوئے اور فضائل البا سنتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے. وہ آ جا کے دیکھ لے پوتا
ایک آواز میں بولی، وہاں جا کے دیکھ لے پوتا بطول کا، تو بطول کا پوتا ام لیلا کی آواز. اب سنیے دیکھیے بہادری کے دریا تو سب کو معلوم ہے، جس کے دادا اتنے بہادر ہو، کیا کہنا علی مرتضیٰ کا، جس کے دادا اتنے بہادر، جو فاتح خیبر ہو، جس کے لیے ذوالفقار عرش آئی ہو، جس علی کے لیے جب تک علی نہ آ جائے اللہ کا گھر نہ بنا ہو. ارے میں نے جملہ کہہ دیا، جب تک علی نہیں ہے کعبہ نہیں بنا. کعبے کو علی کی یعنی علی کی وجہ سے عزت ملی ہے، علی کو کعبے کی وجہ سے عزت نہیں ملی. جب علی آ گئے تبھی نماز، اس سے پہلے مسلمان نماز پڑھتا تھا مگر بیت المقدس کی طرف. اللہ نے تو میں جملہ کہہ دو حضرات گرامی، اگر آپ بیدار ہیں، جب اللہ کا گھر بغیر علی کے اس لیے پیغمبر نے کہا مثل علی وعلی مثل کعبہ، علی کی مثال کعبے جیسی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب تک علی نہیں آئے کعبہ نہیں بنا. جب اللہ کا گھر علی کے بغیر نہ بن سکا تو مسلمان جنت میں بغیر علی کے تیرا گھر کیسے بن سکتا ہے؟ صلوات بھیجیے گا. ہم سب کا مولا، ہم سب کا مولا، ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو. حسنین کا بابا، حسنین کا بابا، زہرا کا شوہر، زہرا کا شوہر، داماد پیمبر، داماد پیمبر، ہم سب کے رہبر، ہم سب کے رہبر، ہم سب کے دل میں، ہم سب کے دل میں ہے، دل میں محبت ہے، دل میں محبت ہے. پہلا نمبر ہے، پہلا نمبر نہیں، چوتھا نمبر نہیں، چوتھا نمبر زینب کا بابا، زینب کا بابا. نعرہ حیدری، 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 آواز بلند سلوات. علی کی محبت میں، علی کی ولایت میں ہاتھ اٹھی کر سکتے ہیں علی کے نعروں پر، علی کی یاد پہ جسے علی نے خیرات دی ہو. ہائے ہائے، علی نے ہاتھوں کی خیرات دی ہو. توجہ چاہتا ہوں، علی اور نعرہ یہ ہم ہی لگا سکتے ہیں، خدا کی قسم کوئی نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ ان کے پاس، دنیا والوں کے پاس ایسے نام ہی نہیں ہے. بھائی کرار کا نعرہ کون لگائے گا؟ وہی تو لگائے گا جس کے پاس. فرار کا نعرہ کون لگائے گا؟ ہم لگائیں گے نہیں. غیر فرار کا نعرہ کون لگا؟ کرار والے ہی کرار کا نعرہ لگائے گا. علی کا نعرہ صرف ہم ہی لگا سکتے ہیں. عابد کا نعرہ کون لگائے گا؟ جس کے پاس سجاد ہو. حسن کا نعرہ کون لگا؟ جس کے پاس حسن ہو. حسنین کا نعرہ کون لگا؟ جس کے پاس حسن ہو، حسین ہو. سجدے کا نعرہ کون لگائے گا؟ عابد عبادت کا نعرہ. صداقت کا نعرہ کون لگائے گا؟ آئے آئے میں کیا کہہ رہا ہوں، جس کے پاس صادق ہو. صادق والے تو صداقت کا نعرہ لگائیں گے یا جھوٹے لگائیں گے؟ لہذا یہ نعرے اس لیے کہ دنیا والوں کے پاس ایسے نام نہیں ہیں. نام ہے مگر نعرے نہیں ہیں. ہمارے نام اتنے ہیں، کیا کہہ رہا ہوں میں، نام اتنے ہیں کہ جتنے نعرے ہیں. صلوات بھیج دیجیے گا بار بار. بلند ترین صلوات ارشاد فرمائے بر محمد. اتنے مرجع، اتنے عالم وقت، اتنے خطبہ آپ ہر جگہ دنیا کے ہر کونے پر، کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک مجلسیں ہو رہی ہیں. ہر جگہ نعرے ولایت علی، ہر جگہ علی علی. اس لیے کہ دو نام سب سے زیادہ لیے جاتے ہیں، حسین یا حسین یا حسین یا حسین. ساری دنیا، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، حسینی برہمن، سب حسین حسین حسین. مگر علی کا نعرہ وہی لگائے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں، علی کا نعرہ وہی لگائے گا جس کی تینت پاک ہوگی. آئے آئے میں کیا کہہ رہا ہوں، جس کی تینت پاک ہوگی، جس کی نسل میں علی علی ہو، وہی لگائے گا. غیر فرار علی والے نعرہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ علی کا نہیں لگا سکتے، وہی نعرہ لگائیں گے. لہذا یہ ہمارا مقدر ہے. ہم اس لیے علی علی کرتے ہیں، علی ہماری مدد کرتے ہیں، علی ہماری مدد کرتے ہیں. یہ تو اس نے کہا
اس نے کہہ دیا تھا کہ ہم علی کا چہرہ دیکھ کے پہچان کر لیتے تھے کہ منافق کون ہے اور مشرک کون ہے، مومن کون ہے اور منافق۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پہلے نمبر کے آدمی دوسرے نمبر کے آدمی نے کہا تھا، دوسرے نمبر کے آدمی نے بھائی کام جب بھی 2 نمبر کا ہوتا نا یہی ہوتا ہے، بھیج دیجیے گا۔ مولا آپ کے والد کو شفا دے پروردگار، شہزادہ علی اکبر کے صدقے سے جناب ہلال عباس نقوی رضوی صاحب کو صحت دے، جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ دے، اس لیے کہ جو شہزادہ علی اکبر کے حوالے سے دعا مانگی جائے، ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں، اسے ضرور مقبول ہوتی ہے۔ جس طرح یعقوب کو یوسف سے ملایا تھا ایسے ہی جناب لیلا نے بھی دعا مانگی تھی۔ لیلا ہر مراد اگر پوری کرنے کا 6 محرم کی تاریخ آیا کرے یا 9 محرم میں، یہ تو اپنے اپنے یہاں کے علاقائی باتیں، کہیں شہزادہ علی اکبر کے مسائل جو ہیں یا غزائن جو ہیں وہ 9 تاریخ میں مسائل پڑھے جاتے ہیں، کہیں 6 میں، جلوس کی تو اپنے اپنے علاقائی وہ ہے۔ تو بہادر، اس میں دیکھیں بہادری کے لیے، شجاعت کے لیے، سخاوت کے لیے جو ہے 2 چیزوں کی، 2 رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں کی طرف ماں بہادر، باپ بہادر، خون بہادر، یا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ایک جنگ میں، ختم کر دی بات، ایک جنگ میں محمد حنفیہ جنگ کرتے رہے، آخر تلوار روک لی، لوگوں نے سوال کیا مولا آپ کی بیٹی کی تلوار کا، اب تک جو اس نے جنگ کی تھی یہ باپ کے خون کا اثر تھا اور اب ماں کے دودھ کا اثر ہے، جیسے تلوار روکی سے۔ ساری دنیا دیکھیے اپنے سینے پر پتھر کھا کے دین کو پھیلانا اور ہے، اور محمد کے چچا کا کلیجہ چبا کے دین کی مخالفت کرنا اور ہے۔ فضائل دے رہا ہوں، میں مسائل نہیں آ رہا ہوں۔ سرکار رسالہ یعنی محمد نے دین کی تبلیغ کی، تبلیغ کرتے کرتے لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ پھیلاتے ہوئے ایک جگہ ہے عراق عرب میں، جگہ تھی جو ہے وہ طائف جگہ، اور وہاں ایک قبیلہ تھا بنو ثقیف، خاندان ثقیف، یعنی حضرت مختار کا خاندان۔ جناب لیلا جناب مختار کی سگی چچی بہن ہے، پوری ذمہ داری سے ایک اگلا توجہ چاہتا ہوں، طالبان سگی بہن۔ جناب علی اکبر کے نانا کا نام ابن مرہ ہے، اور ابن مرہ جب تک کفار محمد کے پتھر مارتے تھے جیسے دین پھیلاتے تھے، اسی لیے کہ کفاروں کی اور مشرکینوں کی، منافقین کی یہ پرانی عادت ہے کیچڑ اچھالنا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آئی توجہ کیجیے گا، پیغام ہے منافقین کی، مشرکین کی، دین کے خلاف، عزاداری کے خلاف، مجلسوں کے خلاف، علم کے خلاف، علماء کے خلاف، مجتہدین کے خلاف، یہ ساری چیزیں یہ پرانی روش ہے۔ جیسے ہی محمد نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، نماز کی، دین کی تبلیغ، ہدایت کی، تو کفار مشرکین سب نے پتھر بازی کی۔ جناب علی اکبر ام لیلا کے باپ سامنے آئے، بہادر تھے، ڈرے نہیں۔ سامنے آنے کے بعد جتنے پتھر آتے تھے، جتنی غلاظتیں آتے تھی، جناب ابن مرہ اپنے سینے پہ، تو اے بنو امیہ کی نمک خارو، بڑی ذمہ داری سے جملہ بول رہا ہوں سوچ کے، اے بنو امیہ کے نمک خارو، محمد کے چچا کا جگر چبانے والوں، پتھر کھا کے دین کو، محمد کی حفاظت کرنا اور ہے اور محمد کی مخالفت کرنا اور ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، محمد کی مخالفت کرنا اور ہے، چبانے والے اور ہے۔ بہادر خاندان سے، اس لیے تو شہزادہ علی اکبر یہ ساری سخاوت، ساری شرافت ہے، یہ بہادری۔ جناب ابن مرہ جناب شہزادہ علی اکبر کے نانا کا نام ہے، اور ام لیلا فاطمہ نام تھا۔ ام لیلا مولا کائنات نے رکھا۔ لیل کہتے ہیں لال کہتے ہیں رات کو، لیل واللیل اذا سجا، لیل کہتے ہیں رات کو۔ جناب ام لیلا کی زلفیں یعنی زلف سیاہ اتنی تھی، اتنی سیاہ تھی کہ تاریخ عرب میں اس وقت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اتنی کالی یعنی اتنی زلفیں نہیں تھی جتنی سیاہ تھی، اس لیے آپ نے آپ کا نام لیلا رکھا۔ لیل یعنی رات سے مراد ہے۔
ایسے ماں جتنی بہادر باپ کی بیٹی کے بہادر بیٹا 11 شعبان 43 ہجری کو پیغمبر کی شکل و صورت میں، سیرت میں، گفتار میں محمد، اور شجاعت اور خوبصورت اتنی تھی شہزادہ علی اکبر کا حسن فخر یوسف تھا، اتنا حسن تھا کہ جناب علی اکبر کے حسن کی تعریف شام تک پہنچی، پوری دنیا میں پہنچ گئی، شام تک جیسے پہنچی۔ دامن میں دلیل دے رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، یہ آخری بات۔ شہزادہ علی اکبر اتنے حسین، اتنے شجاعت، اتنے بہادر، اور سب سے زیادہ حسین، یوسف سے بھی زیادہ حسین۔ ارے حسین کیوں نہ ہو جو سیرت میں صورت میں محمد جیسا ہو۔ ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ اتنا خوبصورت تھا۔ ایک شخص شام کا رہنے والا مدینے میں آیا، اور آنے کے بعد میں کہا، دق الباب کیا، حسین کے دروازے پہنچا، پہنچنے کے بعد دق الباب کیا، حسین دروازے پہ آئے، آنے کے بعد کیا بات ہے، کہا سنا ہے اے حسین، میں نے سنا ہے کہ اللہ نے آپ کو یوسف سے بھی حسین جیسا بیٹا دیا ہے۔ کہا ہاں تو نے صحیح سنا۔ کہا میں تیرے یوسف کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے یوسف کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے یوسف کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ بس حسین نے یوں کہوں کہ تمام حسینوں کے حسین نے علی اکبر کو آواز دی، شہزادہ آیا، انگڑائی لیتا ہوا شیر آیا۔ بس تاریخ بتاتی ہے کہ اس شامی عربی کی نظر جیسے شہزادہ علی اکبر پڑی، غش کھا کے گر گیا۔ مولا حسین نے ہوش میں دلائے، لانے کے بعد اٹھا، اٹھنے کے بعد کہتا ہے مولا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ جو کہہ دیں گے وہ ہو جائے گا۔ کہاں تو نے صحیح سنا ہے۔ بس پڑھ چکا میں فضائل کا یہیں سے ایک فقرہ، اور اس کے بعد مسائل، مگر آپ خدا کی قسم جب اس روایت کو، اس واقعے کو سنیں گے اور یہ اپنے منزل تک پہنچے گا تو خدا کی قسم نوجوان بہنوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں یہ جملہ، کتنے خوبصورت تھے علی اکبر۔ تاریخ بتاتے جب علی اکبر مدینے کی گلیوں سے نکلتے تھے تو غش کھا کے نکلتے، اتنے حسین تھے۔ غش کھا کے گرے، اٹھا، کہا مولا میں نے یہ سنا کہ آپ جو کہتے ہیں وہ ہو جائے گا۔ کہا تو نے صحیح سنا ہے۔ کہا مولا میں بے اولاد ہوں، لہذا آپ میرے لیے اولاد کے، مجھے ایک ایسے بیٹے کے لیے دعا کر دیجیے، ایسا بیٹا۔ بس ایسے بیٹے کی دعا کے معاملے میں بات آئی، اور یہ جملہ سنا تو حسین کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر یہ جملہ کہا بھیا دعا کرا مگر ایسے بیٹے کی نہ کرا، دعا کرا مگر ایسے بیٹے کی نہ کرا۔ کہ مولا ایسے بیٹے کی کیوں؟ کہ فرض کر اللہ نے تجھے ایسا بیٹا دے دیا اور تمہاری دعا سن لی، اور ایسے بیٹے کے ساتھ تو سفر کر رہا ہو، اور سفر کر رہا ہے، اور سفر کرتے کرتے اس بیٹے، ایسے بیٹے کی جو فخر یوسف ہے، ایسے بیٹے کے ساتھ سفر کر رہا ہو، اور اس بیٹے کے، ایسے بیٹے کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو کیا تو بتا برداشت کرے گا؟ کہ مولا میں یہ تو برداشت کر سکتا ہوں وہ کانٹا میری آنکھوں میں چبھ جائے، مگر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ ایسے بیٹے کے پیروں میں۔ اے بھیا دعا نہ کرا، ارے یہ علی اکبر 18 برس کا کڑیل جوان، کربلا کا میدان ہوگا، بوڑھا باپ برچھی کی انی کلیجے سے نکالتا ہوا۔ ازادارو بات میں جوانوں کے لیے، ازادارو اس ضعیف باپ سے پوچھئے، اس ضعیف باپ سے پوچھئے، اس ضعیف باپ سے پوچھئے جس کا جوان بیٹا مر جاتا۔ بہنوں تمہارے لیے بھی عرض کروں، اس بھائی سے پوچھئے، اس بہن سے جس کا بھائی وقت رخصت ایک مدینے میں مقام پہ اپنا نشان قدم چھوڑ کر گیا تھا، جس کی بہن آخری وقت تک آواز دیتی رہی، رخسار رکھ کے بہنوں تمہارے لیے عرض کر رہا ہوں، آنسوں کو نہ روکنا۔ بھیا اکبر میرا اکبر نہیں آیا، میرا اکبر نہیں آیا، میرا اکبر نہیں آیا۔ اے بھیا اکبر کہیں تم نے سہرا تو نہیں سجا لیا؟
اے بہنا تیرے وہاں سے رونا سجاؤں گا وعدہ کر کے جا رہا ہوں صغرا ضعیفہ ہو گئی رخسار قدم علی اکبر پر نہیں ازادارو تابوت جب آئے گا جب میں کہوں گا مسائل مکمل پڑھنے ہیں مجھے ازادارو پتہ نہیں اگلے سال میں پڑھ سکوں یا نہ پڑھ سکوں میں مجھے زندگی رہے یا نہ رہے مگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے ممبر پہ موت آئے فرش ادا پہ موت آئے اس لیے کہ جس کی فرش ادا پہ حسین کی روتے روتے حسین کے لال کو آ جائے اس سے بڑا نصیب کیا ہوگا سنو گے ازادارو کہ میں یہ تو برداشت کر سکتا ہوں وہ کانٹا میری آنکھوں میں چھپ جائے مگر میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ میرے پیروں میں چھپ جائے بھیا ایسی دعا نہ کرا ازادارو لیجئے 17 برس تک علی اکبر کو مولا حسین نے نہیں پالا ام لیلا نے نہیں پالا بلکہ پھوپھی نے پالا ہے 17 برس تک مگر روزانہ حسین بھیا نہیں جب تک مسئلہ مکمل نہ ہو ازادارو ڈسٹرب نہ کیجیے گا گریہ کر لیجیے گا رو لیجیے گا ختم کر دیجیے گا 6 محرم ہے تابوت کی زیارت کرنی ہے آپ کو 17 برس تک جناب زینب نے پالا ہے اور مولا حسین نے شہزادی زینب کو عطا کیا ہے شہزادی زینب نے خود تمنا کی تھی بھیا میں علی اکبر کو پالوں مگر لیلا روز دیکھنے جاتی تھی حسین جب تک علی اکبر کو نہ دیکھتے تھے نیند نہ آتی تھی حسین جب تک علی اکبر کو نہ دیکھتے تھے نیند نہ آتی تھی ایک نماز پڑھتے تھے صبح کی نماز پڑھی بہن کے دروازے پہ تک الباب کیا السلام علیکہ یا اہل البیت یا اخی اختی اے بہن تجھ پر میرا سلام کیا مجھے اجازت ہے بھیا اجازت مانگ رہے ہو ازادارو یہ پیغام ہے جب کسی کے دروازے پہ جاؤ تو ازادارو دق الباب کر کے جب داخل ہو حسین نے پیغام دیا ازادارو بھیا آئے بیٹے کی زیارت کی ہر نماز کے بعد حسین 17 سال تک زیارت کرتے رہے اور ایک جملہ کہتے رہے میرے لال کچھ مانگ لے علی اکبر کچھ مانگ لے 17 برس تک حسین علی اکبر سے ہی کہتے رہے میرے لال کچھ تمنا ہو تو کچھ مانگ اپنے بابا سے مانگ کہا بابا جان مانگنے کی تمنا ہی نہیں ہے سب کچھ پھوپھی اماں پورا کر دیتی ہیں جو بھی مانگتا ہوں پھوپھی دے دیتی ہے پھوپھی دیتی ہے ازادارو ایک باپ کے دل میں یہ تمنا رہ جاتی ہے نہیں رہ جاتی صاحب اولاد ہو کہ میرا بچہ مجھ سے کچھ مانگے تصور شرط ہے میرا بچہ میری ماں بہنوں میرا صاحب اولاد ہے اللہ تمہارے بھائیوں کو میری بہنیں سلامت رکھے تمہارے بچوں کو صاحب اولاد وہ باپوں کو سلامت رکھے تمہارے بیٹوں کو سلامت رکھے باپ کے دل میں تمنا ہے میرا بیٹا کو سوال کرے مگر 17 برس تک علی اکبر نے حسین سے کوئی سوال نہ کیا ایک ہی جواب دیا بابا پھوپھی اماں جو کہہ دیتے وہ تمنا میرے مانگنے سے پہلے عطا کر دیتی ہے مانگنے سے پہلے مجھے دے دیتی ہے ازادارو 17-18واں سال شروع ہوا کربلا 28 رجب کو کربلا کا جب 18واں سال شروع ہوا کربلا آ گئے کربلا آنے کے بعد ازادارو پہلی محرم گزر گئی دوسری گزر گئی تیسری گزر گئی چوتھی گزر گئی 9 محرم آ گئی شب عاشور کو ہر ماں سمجھاتی رہی ازادارو ام لیلا بھی سمجھاتی رہی میرے لال اپنے بابا پر دیکھو کوئی حرف نہ آ جائے ازادارو حرف نہ آ جائے ازادارو صبح عاشور نمودار ہوئی حسین کے دل میں یہ تمنا رہی کہ میرا بیٹا کچھ مانگے میرا بیٹا کچھ مانگے میرا بیٹا کچھ مانگے مگر یہی جواب ملا پھوپھی اماں سب کچھ دے دیتی ہیں ازادارو وقت آیا علی اکبر نے اجازت لی حسین نے اجازت دی دینے کے بعد ایک مرتبہ کا بیٹا سب سے پہلے اس اماں سے تو اجازت لے آؤ جس میں تمہیں 18 برس تک پالا ہے حسین علی اکبر اپنی پھوپھی سے اجازت لے کے اس خیمے میں آئے جس خیمے میں ام لیلا تھی ازادار ام لیلا سے اجازت لی ازادار مقتل میں پہنچے علی اکبر جیسی مقتل میں پہنچے تاریخ کی لفظ میں 2 روایتیں ہیں ایک میں 120 ایک میں 100 سے زیادہ
مگر میں 100 پہ اتفاق رکھتا ہوں. 100 سے زیادہ لائنوں کو شہزادے علی اکبر نے اتنی بہادری سے جنگ کی، اتنی بہادری سے جنگ کی کہ 100 دشمنوں کو، یزیدیوں کو واصل جہنم کیا. واصل جہنم کرنے کے بعد لڑتا، مگر آپ تصور کریں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہزادہ کہاں تک لڑتا. لڑتے 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 عزاداروں ایک مرتبہ پیاس نے اپنا احساس دکھانا شروع کیا. عزاداروں ادھر جناب لیلا مسلح پہ ہے، حسین آئے، یہ منظر دیکھ رہے تھے. ایک مرتبہ حسین کا چہرہ بدلنے کے بعد حسین خیمے کے نزدیک آئے. فضا کو آواز دی، فضا ذرا لیلا سے کہو کہ ذرا علی اکبر کے لیے دعا کریں کہ وہ واپس ایک بار میں اپنے بیٹے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. عزاداروں میں لیلا نے کہا یعقوب کو یوسف سے ملانے والے پروردگار میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے، اس کے بابا سے ملا دے آخری مرتبہ. یوسف کی عزاداروں لیلا کی دعا قبول ہوئی. علی اکبر واپس آئے. آنے کے بعد اب میں جملہ عرض کر رہا ہوں، جو بھی کریا کرنا ہے عزاداروں کر لیجئے گا. آخری فقرے چل رہے جا رہے، مگر تابوت جب آئے گا جب میں کہوں گا. جو حسین جس بات کے دل میں 17 برس تک یہ تمنا رہی کہ میرا بیٹا کچھ مانگے 17 برس تک وہ بیٹا باپ سے مانگا بھی تو کیا، بابا کو ایک گھونٹ پانی مل جاتا تو میں ان اشک عزا کو یہ دکھاتا. ان کو یہ دکھاتا کہ دادا کیسے، میرے دادا کیسے لڑتے ہیں. بس جزاکم اللہ عزادارو، اتنا سننا تھا. کہ حسین نے کہا میرے لال اپنی زبان میرے منہ میں دے. علی اکبر نے جیسی زبان دی فوراً کھینچ لی. کھینچنے کے بعد کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے. عزادار حسین نے انگوٹھی علی اکبر کے دہن میں دی. علی اکبر سے ایک جملہ کرنا آنا، دادا وہ علی اکبر جاؤ تمہارے دادا جنت میں سیراب کریں گے. علی اکبر واپس گئے، واپس جنگ کی کرتے 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 عزادارو حسین بن نمیر نے، وہ وقت آیا، وہ گھڑی آئی، حسین بن نمیر نے چھپ کر ایسا نیزہ مارا کہ نیزہ سینے کے پار ہو گیا. لیلا کا لال سین پر نہ سمجھ سکا، آواز نہیں دی، سلام نہیں کیا، بلکہ اس لیے کہ بوڑھا باپ جوان بیٹی کی میت پہ کیسے آئے گا. بس یہ کہا علیک السلام منی، بابا میرا آخری سلام. عزادارو مراسی میل حدیث کی تاریخ پڑھ رہا. مقتل میں حسین آئے. حسین نے 2 شہادت ایسی ہے مقتل میں، 2 شہادت ہیں جس نے حسین کو ضعیف کر دیا. ایک عباس کی شہادت، عباس کی شہادت نے حسین کی کمر توڑ دی، اور علی اکبر کی شہادت نے حسین کی دنیا اندھیرا کر دی. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. عزادارو سن لیا، میں نے پڑھ دیا. میرا پڑھنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے. ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے، ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے. بس عزادارو اتنا سننا تھا. حسین پہنچے، پہنچنے کے بعد جیسے ہی مقتل میں ایسے گئے، معلوم ہے آپ کو میں جانا پڑ رہا ہوں، رخصتی مقتل میں کیسے پہنچے ہیں. ایسے نہیں پہنچے جیسے عباس کی لاش پہ پہنچے، ایسے نہیں پہنچے جیسے قاسم کی، جیسے اولا محمد کی، بلکہ مقتل بیان کرتا ہے حسین گھٹنیوں کے بل چلے ہیں. آواز دی اینا اینا علی، علی اکبر کہاں ہو، ہمیں دکھائی نہیں دیتا. عزادارو مرثیے میں انیس و دبیر فرماتے ہیں حسین اٹھے کبھی گرے شہ نور مشرقین. لکھا ہے یہ کہ 72 جگہ حسین گرے. حسین کبھی گرے کبھی اٹھے. حسین ایسے گئے جیسے کوئی بچہ گھٹنیوں کے بل چل کے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے. حسین بیٹے کے قریب پہنچے، لاش
نہیں کہنا چاہیے. لاش اکبر نہیں, علی اکبر کے پاس پہنچے. پہنچنے کے بعد کیا دیکھا عزیزانو, ایک ہاتھ سینے پہ ہے, ایک ہاتھ سے سلام کیا, ایک ہاتھ سینے پہ ہے. کب آئے بیٹا یہ بتا تیرا ہاتھ سینے پہ کیوں رکھا ہے؟ بابا میرا دشمن یہ کہہ کے گیا ہے کہ میں حسین کا صبر دیکھنا چاہتا ہوں, میں حسین کا صبر دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے کہہ کے نیزا. عزادارو ایک مرتبہ حسین نے آستین کو سمیٹا, آواز دی دادا ابراہیم آجا ذرا کربلا کے میدان میں دادی حاجرہ کو لے کے ضرور آنا, مگر دیکھنا آنکھوں پر پٹی تو نہ بندھی, پٹی باندھ کے چھری چلانا آسان ہے, جوان بیٹے کے آئے کلیجے سے برسی کا پھل نکالنا مشکل ہے. علی اکبر کے زخم میں حسین نے ہاتھ ڈالا, آستین سمیٹی, نجف کا رخ کیا. بابا 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 مدد کیجئے, بابا بابے خیبر اکھاڑنا آسان ہے, جوان بیٹے کے کلیجے سے برسی کا پھل نکلنا تھا, خون کا فوارہ جاری ہوا. علی اکبر دنیا سے رخصت ہو گئے. علی حسین نے بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دی, اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ, علی اکبر کے لاشے میں مدد کرو. علی اکبر کا لاشا بنی ہاشم کے بچے لے کر چلے, اب جیسے بنی ہاشم کے بچے لے کر چلے, خیمے میں جا کر رکھ دیا. ام کلثوم آ گئی, رباب آ گئی, رباب آئی, ام کلثوم آ گئی. ساری بیویوں نے ماتم کیا, ساری بیویوں نے ماتم کیا. والی اکبر والی اکبر. مگر حسین نے کہا اے فضا ما فضا, ذرا علی اکبر کی ماں کو لے کر آؤ. اب جو عجیب منظر دیکھا, ماں مسلح پہ ہے. پروردگار تیرا شکر, تو نے اس دکھیاری کی قبول کر لی, منت قربانی کا قبول کر لیا. بس ایک فقرہ اتنا سننا تھا, علی اکبر کی ماں کا ہاتھ پکڑنا جیسے چاہتی ہے. علی اکبر کی ماں, عجیب منظر دیکھا, اکبر کی ماں لیلا خیمے میں چاروں طرف گھوم رہی ہے. اے فضا, ارے جب سے میرا اکبر باہر آ گیا, جب سے میرا اکبر باہر آ گیا, مجھے خیمے کا دروازہ دکھائی نہیں دیتا. یہ ماں کی بھی نہیں. حسین